ارشاد صاحب، جو آج فیصلہ آیا ہے حکومت اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی توصیف کر رہی ہے، وکلاء اس پر ملا جلا رد عمل دے رہے ہیں، اپوزیشن اس کو ہارس ٹریڈنگ کا رستہ کھولنے کی مصداق قرار دے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے سے جو اصل روح تھی اس آرٹیکل کی وہ اب انٹیکٹ ہو جائے گی؟ اب ایسا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کیا ویسے کمال ہے کہ کوئی موقع ہو علامہ رہنمائی کرتے ہیں ہماری۔ ہوا جو ناخوب تھا، جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ جو 63A ہے یہ بڑی محنت سے اور بڑی ریاضت سے اور بڑے کوشش سے آئین میں شامل کیا گیا۔ 80s میں ہم دیکھتے ہیں، 90s میں دیکھتے ہیں، جب 89 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہے، لیکن پھر IGI کے 3 لوگ منحرف ہوئے، پیپلز پارٹی نے ان کو گود لے لیا اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ مانیکا صاحب تھے، ہمارے لیاقت پور سے بختوم صاحب تھے، اور اس کے بعد مانسہرہ سے ایک تھے آپ کے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تنولی تھے، ایوب تنولی غالباً ان کا نام تھا جی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 93 میں نظر آیا، مسلم لیگ سے لوگ توڑ کے کوشش کی گئی نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کی، پھر وہ ظاہر بات ہے اسمبلی توڑ دی اسحاق خان صاحب نے، لیکن اس وقت بھی غلام اسحاق خان صاحب جو MNA ملنے جاتا تھا وہ کہتے تھے آپ استعفیٰ اپنا جمع کرا کے جائیں۔ بعد میں بھی یہ کام ہوتا رہا۔ تو اب اس کی روح کیا تھی؟ اس کی روح یہ تھی کہ فلور کراسنگ کو، ہارس ٹریڈنگ کو، ضمیر فروشی کو، لوٹا کریسی کو ختم کیا جائے۔ اور یہ لوٹا کے نعرے جو ہیں ہم نے 88 میں 90s میں بہت سنے یہاں۔ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی 2 جماعتیں تھیں، دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتی تھیں۔ جب یہ 63A آ گیا تو توقع یہ تھی کہ اب یہ راستہ رک جائے گا، کوئی جو فارورڈ بلاک بنتے ہیں وہ نہیں بنیں گے، اور کوئی اپنا ضمیر فروشی نہیں کرے گا، پیسے لے کے ووٹ نہیں کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ دباؤ کے تحت، لالچ کے تحت یہ ایک سلسلہ رکا نہیں، اور اس کی بہترین جو مثال سامنے آئی وہ تھی 2019 میں جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، کہ اس تحریک کو پیش کرنے کے لیے 63 یا 64 ممبران نے ووٹ دیا اور لگا کہ بس گئے چیئرمین سینٹ، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب والا 13-14 لوگ جو ہیں، اور وہ مسلم لیگ کے ہی تھے، وہ سارے ہو گئے۔ اس پہ بڑی لان تان بھی ہوئی۔ متاثرین 63 بھی رہے ہیں خرم صاحب کی جماعت۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ پھر 2022 میں جب یہ کیس سامنے عدالت میں ہوا تو عدالت نے اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ کہا کہ جی ووٹ شمار نہیں ہوگا اور وہ شخص نااہل بھی ہو جائے گا، کیونکہ ووٹ کی قیمت ہی اس نے وصول کرنی ہے۔ اگر وہ ہم راستہ ہی روک دیں تو قیمت نہیں ملے گی تو پھر وہ کیوں کرے گا؟ لیکن اب ماشاءاللہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو متاثرین تھے 2019 کے، وہ اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں، وکیل ہیں، اور جو وکیل تھے وہ متاثرین ہیں، جو اس وقت ڈونگرے بجا رہے تھے، خوشیاں، اب وہ متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس سے لوٹا کریسی کا، ضمیر فروشی کا راستہ کھلے گا۔ میں تو اس بات پر متفق ہوں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جو بنیادی سیاست ہے وہ اصول نہیں، حصول اقتدار کے لیے ہے۔ ویسے دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی آئیڈیالوجی وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد سیل پرچیز ہو، سودے بازی ہو۔ سودے بازی اور معاملات، یہ آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے وہ کیسے ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، مولانا نے جو بات کی وہ درست ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اگر اصولی سیاست نہیں کی تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے ان کا؟ اپنی سپیس کم کی ہے، اپنی سپیس کم کر دی ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں، جمہوریت کے لیے جو ایک جمہوری اقدار و روایات نے مضبوط ہونا تھا وہ نہیں ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کی حیثیت ایک ربڑ سٹیمپ کی ہے۔ مولانا نے جو آج بات کی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آج اگر ترمیم منظور نہ ہوئی تو کل جو ہے آسمان گر جائے گا، یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے نا، پر آسمان گرا تو نہیں۔ اس اور کا کل ہی مطلب بلاول صاحب نے بھی کھول دی ہے کل، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے مجبور محض ہیں، آپ کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ ایک ترمیم جو آئین کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے خلاف ہے، آپ مجبور ہیں ایک دن میں منظور کرنے میں۔ یہی وجہ اس کی یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہیں۔ اگر ایک مضبوط سیاسی جماعت اس ملک میں ہو، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، تو وہ یہ پریشر نہیں لیتی، وہ پھر جو کام بھی کرنا ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جمہوری اقدار و روایات کے مطابق مشاورت سے کرتی ہیں، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی۔ کمزور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پریشر قبول کر رہی ہیں۔ یہ مضبوط کیسے ہوں گی؟ بنیادی سوال ہے، مضبوط ایسے ہوں گی آپس میں جب تک بات ہی نہیں نہیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، مضبوط ہوں گی کہ ہر سیاسی جماعت اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اپنا آئین ہے اس پر عمل کرے گی، ہر چوتھے دن آئین اس لیے تبدیل نہ ہو کہ جی اب ہم فلاں عہدیدار کو ہم نے وہ 2 دفعہ سے تیسری دفعہ نہیں ہو سکتا تو اس کو منتخب کرنا ہے۔ آئین اس لیے تبدیل نہ ہو کہ جناب جو صاحب بہادر ہمارے چیئرمین صاحب ہیں یا صدر صاحب ہیں ان کی مرضی ہے، ان کے کسی بیٹے کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ پھر ملک کے آئین کی پاسداری کریں، پھر جو جمہوری اقدار و روایات ہیں ان کی پابندی کریں، لوٹوں کو کسی قیمت پہ قبول نہ کریں، حکومت سازی کے لیے لوٹوں کا بازار گرم نہ کریں۔ یہ چیزیں ہر سیاسی جماعت نے خود کرنی ہیں، اس کے لیے دوسروں کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات نواز شریف صاحب نے ریفرنس بھیجا، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ نواز شریف صاحب سے پہلے تو پوچھنا چاہیے کہ 2 لوگ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے یا آپ کے حمایت یافتہ تھے یا یہ کسی اور پارٹی کے تھے اور آپ نے زبردستی ان کو شامل کیا تھا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جی، کہ وہ جو ہے الیاس چودھری صاحب زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ الیاس چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تھا، میرا نام ہی نہیں دیا الیکشن کمیشن نے۔ کئی ارکان ایسے ہیں جن کو آزاد ڈکلیئر کیا کہ ہمیں زبردستی کر دیا، ہم نے تو پی ٹی آئی کے کاغذات جمع کرائے تھے۔ عادل بادشاہی بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں، پہلی بات۔ لیکن میں اپریشیٹ کروں گا اگر میاں نواز شریف صاحب اس بات پر قائم رہتے ہوئے ان دونوں کو ڈی سیٹ کروائیں۔ یہ صرف اشک شوئی نہیں ہونی چاہیے، یہ دونوں ڈی سیٹ ہوں، اور جب یہ کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے اس میں پی ٹی آئی کے کسی ممبر کا کسی بہانے سے ووٹ نہ لیں، میں اپریشیٹ کروں گا، کیوں نہیں کروں گا۔ صحیح ہے۔ باقی ہے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنا، ان کو قائل کرنا، ان کو آپ سودے بازی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ سیاست میں ہوتی ہے، جمہوریت میں ہوتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت اگر فیصلہ کرتی ہے کسی دوسری سیاسی جماعت سے تعاون کا اور اس کی کوئی قیمت بھی وصول کرتی ہے وزارتوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو آپ اس سیاسی جماعت کے موقف سے اگر وہ برعکس ہے تو آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ تعاون حاصل کر رہے ہیں اس پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ارشاد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے اب جو سارا یہ معاملہ آن پڑا ہے، اس میں یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، ایون پی ٹی آئی کے بھی، ان کی اپنی بھی تو کوئی رائے ہوگی، وہ خود بھی تو ہو سکتا ہے اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیں۔ اب مینوان تو ان کو پابند نہیں کر سکتے۔ کس کو؟ ارکان کو؟ جی نہیں، ارکان کو تو پھر یہ ختم کر دیں، نہیں، یہ قانون پہ غور کریں نا، پھر 63A ختم کر دیں، جی صحیح کر لیں۔